اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور کا ادارہ ہے، بہت بڑے پبلشر ہیں، بڑے پرانے پبلشر ہیں، ان سے میں نے کچھ کتابیں آن لائن میں نے آرڈر کی، آ گئیں۔ فرمائش تھی کسی کی، ایکچولی پاکستان سے باہر سے آئی تھی، میں نے ان کو بھجوا دیں وہ کتابیں۔ بہرحال اس عمل میں یہ ہوا کہ میرا ای میل ان کے پاس آ گیا، کانٹیکٹ ان کے پاس آ گیا، تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ اپنی انفارمیشن بھیجتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کوئی آئی تھنک دیٹ سے کوئی 2-1 ہفتے پہلے یا اسی پیریڈ میں کہیں، اینی وے ناٹ ویری امپورٹنٹ، مجھے ان کا میسیج آیا کہ مولانا جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اس کا مکمل ٹرانسلیشن وہ پبلش کیا ہے انہوں نے، اور وہ ٹرانسلیشن انگلش میں ہے، اور وہ یعنی جو اس کے اوریجنلی 6 والیوم تھے وہ انہوں نے ایک ہی کتاب میں اکٹھے کر کے پبلش کر دیے ہیں، اور وہ کتاب اویلیبل تھی۔ پرائس تو اس کی تھی، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھتے تو پرائس اس کی ایکسیپٹیبل پرائس تھی ایکچولی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجیے۔ آئی واز انٹریگڈ ایکچولی، میں نے وہ آرڈر پلیس کر دیا، وہ کتاب آ گئی۔ میں آپ کو شکل دکھانا چاہتا ہوں اس کتاب کی۔ یہ کتاب ہے مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی، اور یہ اس سائز کی کتاب ہے جس کو ہاتھ میں اٹھانا بھی ذرا میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہے۔ رینالڈ اے نکلسن صاحب نے یہ ترجمہ فرمایا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ بہت شروع میں جن لوگوں نے مولانا جلال الدین رومی کو یورپ میں، یہ انگلینڈ بیسڈ، یورپ میں جن لوگوں نے ڈسکور کیا، یہ ان میں سے ہیں، اور ان سے پہلے ان کے ٹیچر سے جو کچھ کام کر رہے تھے اس کے اوپر، پھر انہوں نے شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے ایک کچھ مختصر ٹکڑا لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو انہوں نے پبلش کیا، بڑا اچھا ریسیو ہوا وہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اس پہ کام شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس سے پیچھے جائیے۔ اب ایک شخص جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے، پہلے تو اس کی دلچسپی مولانا رومی سے کیسے ہوئی؟ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی ٹکڑا پڑھا ہوگا اور وہ انٹریگڈ ہوا ہوگا، اس کے دل کو بھایا ہوگا کہ ہاں یہ کچھ بڑی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ پھر یہ کہ اب یہ تو مولانا رومی تو انگلش میں نہیں تھے، تو لہٰذا انہوں نے انہوں نے پھر عربک سیکھی، انہوں نے پرشین سیکھی، اور کچھ تھوڑی بہت ٹرکش بھی سیکھی انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس مینوسکرپٹ پہ کام شروع کیا۔ پھر اس مینوسکرپٹ پہ انہوں نے اس مثنوی کو، اس میں تقریباً 25,500 ورسز ہیں، شعر اس مثنوی میں تقریباً 25,500 شعر ہیں، اور اس کو انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا انگلش میں۔ بے شمار چیلنجز ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کرنے میں، آسان نہیں ہوتا ٹرانسلیٹ کرنا، اس لیے کہ پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پروز کو کرنا نسبتاً آسان ہے، حالانکہ وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس کی اسپرٹ کو کیپچر کرنا، اور پھر مولانا رومی کے فلسفے اور اسپرٹ کو کیپچر کرنا، یہ تو کوئی بڑا یعنی آؤٹ آف دس ورلڈ ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہے نا۔ تو زبان آپ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے ایکویولنٹ آپ لفظ لے بھی آئیں تو وہ سینس کنوے نہیں ہوتی اس کی۔ پھر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہر بات کا، یعنی کئی ریفرنسز اس میں ایسے ہیں، اور ہر جگہ ریفرنسز ہیں۔ کوئی ہسٹوریکل فیکٹ کی طرف ریفرنس ہے، کوئی قرآنی آیت کی طرف ریفرنس ہے، کوئی اور کسی واقعے کی طرف ریفرنس ہے، پھر اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال نکلسن نے اس پہ مستقل کام کیا، بار بار کئی چیزیں ریوائز ہوئیں، چونکہ جو رومی کے مینوسکرپٹ ہیں ان کی اوتھینٹسٹی بھی ایک چیلنج تھا، تو بیچ میں کچھ مرتبہ یعنی جو مینوسکرپٹ ان کے پاس تھا اس کے بعد کوئی اور آ گیا کہ نہیں یہ زیادہ اوتھینٹک ہے، پھر اس کو ریوائز کر لیا، پھر کوئی اور انفارمیشن آ گئی تو کوئی اور کامنٹری میں کچھ ایڈ کرنا پڑ گیا، تو یہ بہرحال کرتے 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 تقریباً 20 سال میں یہ مکمل، اور اس کے بعد یہ پبلش ہوا، اور پھر کئی مرتبہ پبلش ہوا۔ اس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں نے اس کام کو پھر آگے چلایا، اور صرف انگلینڈ میں نہیں چلایا، وہ پھر ایران میں بہت کام ہوا اس پہ، ٹرکی میں بہت کام ہوا اس پہ، اور پھر لوگوں نے اپنی کتابیں پبلش کیں۔ بنیاد یہ ہے اس کی اوریجنلی، اس پہ لوگوں نے بلڈ کیا ہے، کچھ اور ایڈ کر لیا ہے بیچ میں۔ دی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ریز ایکچولی، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟
جو ساری زندگی ایک ایسے کام پہ لگا دیتے ہیں جس کا کوئی حاصل وصول بظاہر نہیں ہے. یہ کتاب جو بکی ہوگی تو اس سے کوئی خاص انکم ان کو نہیں ہوئی ہوگی، ہوئی ہی نہیں ہوگی سر سے. ٹھیک ہے، تو پیسوں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے یہ تو پھر یہ کیا ہے کہ ایک شخص ایک ایسی کاز کے پیچھے چل پڑتا ہے جس کا کوئی بظاہر دنیا میں تو کوئی فائدہ اس کا نظر نہیں آتا. اور نکلسن کا اب اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں جانتے نکلسن کو، میں بھی نہیں جانتا تھا. تو یہ بھی نہیں ہے کہ نکلسن صاحب ساری دنیا میں مشہور ہو گئے اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو انہی لوگوں کو پتہ ہوگا نا جو کوئی رومی کو پڑھتے ہیں یا رومی پہ کام کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے جب ریفرنس ڈھونڈنے نکلیں گے تو 2-3 پکے ریفرنسز ان کو ملیں گے، جن میں سے ایک یہ رینالڈ نکلسن کا ہوگا، ایک ARJ آربیری کا ہوگا. یہ 2 بڑے نام ہیں جنہوں نے رومی پہ کام کیا ہے. تو باقی تو کسی کو خبر نہیں ہے اس کی. تو نہ شہرت ہے نہ پیسے ہیں. پھر یہ کام کیا ہے؟ یہ کون سی اسپرٹ ہے؟ یہ کون سا مزاج ہے جو یہ کام کرواتا ہے؟ اور یہ کام اگر آپ دیکھیے تو پرانے وقتوں میں ہر جگہ ہوا ہے. یہ کام بہت سے جو مسلمان کام کرنے والے تھے، جنہوں نے طب پہ کام کیا، جنہوں نے ہسٹری پہ کام کیا، جنہوں نے اور کئی سبجیکٹس پہ کام کیا، یہ پہلے انہوں نے کام کیا. جو یورپ کے لوگ ہیں میجورٹی اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے بہت سارے ٹرانسلیشنز پہ کام کیا ہے. یعنی انہوں نے طب ایجاد کرنے کی بجائے پہلے تو ابن سینا کو ہی اور رازی کو ہی ٹرانسلیٹ کر لیا نا، تو بہت کچھ وہیں سے مل گیا. اور اس کے بعد پھر آگے اس کے اوپر بہت کچھ اور بلڈ ہو گیا. اسی طرح سے باقی ٹریڈز میں بھی. تو چلیں وہ تو کمرشل ٹریڈز ہیں نا، کہ آپ نے طب سیکھ لی، آپ نے ایسٹرونومی سیکھ لی، آپ نے نیویگیشن پہ کچھ کام کر لیا، ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بڑھا لیا. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ ساری عالم پہ محیط ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس سے باقی لوگوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یعنی جس نے رومی کا کبھی نام نہیں سنا اس کی بھی زندگی اچھی گزر گئی ہے. جس نے سن لیا ہے اس کی شاید مشکل سے گزرے گی، چونکہ اس نے نام سن لیا ہے تو 4 باتیں اس کے دماغ میں چلی جائیں گی جو اس کو مشکل میں ڈال دیں گی شاید. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں بھی میں نے جیسے کہا نا ایسے لوگ رہے ہیں، لیکن ہماری نسبت یورپ میں ایسے بہت لوگ رہے ہیں. امریکہ میں تو بعد میں چونکہ معاملات آئے ہیں، وہاں پہ کچھ اور طرح کے لوگ تھے، زیادہ کمرشل اورینٹڈ لوگ تھے. پڑھائی لکھائی یورپ میں بہت رہی ہے، صرف UK میں نہیں رہی، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، ہر جگہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی پڑھائی لکھائی ایسی کی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے دنیا کے لیے تیار کر کے دیا ہے کہ اگر وہ نہ دیتے تو دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی اگر رومی کی ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں ہوتی تو نہیں پتہ چلتا کسی کہ رومی کیا تھے. یا کچھ لوگوں نے اٹالین میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اٹلی والوں کو پتہ چل گیا. انگلش چونکہ زیادہ بڑے ایریا پہ بولی جاتی ہے، فرینچ پہ بھی آبویسلی ٹرانسلیٹ کیا ہے لوگوں نے. دیکھیں نا، ایران اور ٹرکی کریں تو وہ تو بات بنتی ہے جی ہمارا تو جی حق ہے ان کے اوپر، ہمارے ہی لوگ تھے یہ ایکچولی، تو ہمیں تو کرنا ہی چاہیے اس کے اوپر. پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام کچھ ہوا ہے رومی کے اوپر، وہ اس لیول کا نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے وہ جو خاتون ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں جرمنی کی، ڈاکٹر این میری شمل، جن کا علامہ اقبال پہ بے شمار کام ہے، اور جتنا وہ شاید علامہ اقبال پہ انہوں نے کام کیا ہے پاکستان میں بھی کسی نے نہیں کیا اتنا کام. اور وہ بار بار پاکستان آئی بھی ہیں، یہاں انہوں نے سیمینارز بھی کیے ہیں، کئی ان کی پبلیکیشنز ہیں، میرے پاس بھی ایک پڑھی ہے، لیکن یہ پبلیکیشن ان کی رومی پہ ہے، گیبریلز ونگز. اور ان کا رومی پہ جب آپ کام پڑھتے ہیں تو اس کی بھی انہوں نے اتنی تفصیل کی ہے، اور اس لیول پہ جا کے انہوں نے ریسرچ کی ہے ہر چیز کی، کہ پہلے تو سورس کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ واقعی یہ سورس اوتھینٹک ہے. پھر اس کی اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کی موسٹلی کامنٹری ہے، وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے اس طرح سے، وہ یہ ہے کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، کون سی بات کیسے ہوئی، کس طرح سے چلا، کیا ہوا، فلاسفیز کیا ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہے. یہ سمپل ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی کامنٹری. لیکن میں جیسے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، ظاہر ہے اس کو پڑھنا دونوں طرح سے ذرا ایک خاص چاہیے اس کے لیے. ایک تو یہ روا روی میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو رک کے پریکٹیکلی ہر سطر پہ ٹھہر کے، ہر ورس پہ رک کے اس کی بات کو ایکچولی سمجھنے کی، اسیمیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہرحال چونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو آپ اگر ایک دم سے یوں کر کے پڑھ لیں تو وہ بالکل ہی کوئی اس کا وہ اوور لوڈ تو شاید ہو جائے گا، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا اس سے.
تو اس لیے بھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ یہ جو کچھ ٹرانسلیشن ہے پھر اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق بھی آپ کو جا کے کچھ دیکھنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کتاب پڑھنا ایک بذات خود ایک عمل ہے جس میں کافی وقت مجھے پتہ ہے لگے گا، میں کمیٹڈ ہوں کہ میں یہ وقت انشاءاللہ لگا لوں گا، لیکن جتنا بھی میں نے ابھی تک اس کو پڑھا ہے تھوڑا ہی پڑھا ہے ابھی میں نے اس کو۔ کوئی ورس ایسی نہیں ہے، کوئی لائن ایسی نہیں ہے جس میں کوئی بڑی گہری بات نہیں۔ ایک کمال رومی صاحب کا ہے کہ ان کی پتہ نہیں کتنی وزڈم تھی، کس درجے کی وزڈم تھی، کیا کچھ انہوں نے سیکھ لیا تھا، اور اسکالر تو وہ تھے ہی، پھر مسٹک بھی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کچھ حاصل کر لیا تھا جس کو انہوں نے شیئر کیا ہے۔ مثنوی تو ان کا ایک بڑا کام ہے نا، چونکہ بہت یہ انہوں نے بڑی ترتیب سے کئی سال لگا کے انہوں نے بھی لکھوائی ہے۔ حسام الدین ان کے اس وقت لکھنے والے تھے، تو حسام الدین کا ذکر بھی کئی دفعہ آتا ہے اس میں۔ بہرحال یہ انہوں نے لکھوائی، لیکن ان کے علاوہ بھی ان کے کام ہیں۔ تو ایک تو ان کا بہرحال ایک اپنے ایک لیول ہے ان کا، لیکن جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو یہ کمی محسوس نہیں ہوتی کہ کاش یہ ترجمہ جو ہے نا یہ کوئی اس سے بہتر ہوتا، یا کاش مجھے فارسی آتی تو میں اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کرتا تو شاید کچھ اور بات سمجھ میں آتی۔ میں نہیں جانتا اوریجنل ٹیکسٹ کو، لیکن جو ٹرانسلیشن کی ہے بہت اعلیٰ، بڑی خوبصورت، بڑی مکمل ٹرانسلیشن کی ہے، اور بڑے مکمل یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بریڈ ہے لوگوں کی جو پاکستان میں تو خیر اب ناپید ہو گئی ہے انفارچونیٹلی۔ اب ہمارے یہاں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہو، جو اپنی زندگی وقف کر رہا ہو۔ ہمارے پریشرز ہی کچھ اور ہو گئے ہیں، ہماری مجبوریاں کچھ اور ہو گئی ہیں، اور ہماری سوچ بھی کچھ اور ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم ذرا علم اور ہم ایسی چیزوں سے ہمارا تعلق دن بدن ذرا کمزور ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکچولی کسی اتنے بڑے سطح پہ جا کے کام کرنے کے اب کوئی حق میں بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان چیزوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ بہرحال میرا تو کوئی نہ درجہ ہے نہ کوئی علم ہے کہ میں اس پہ کوئی خاص کامنٹ کروں۔ چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہر دور میں تھی، ہر دور میں ہے، آج بھی ہے، اور ہر دور میں رہے گی، کہ انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے، اپنے سیلف کو اپ گریڈ کرے۔ وہ خودی کو کر بلند اتنا جو ہے وہ یہی بات ہے بیسکلی، کہ اپنے آپ کو انسان اپ گریڈ کرے، اپنے آپ کو مختلف طرح سے، مختلف زاویوں سے، مختلف ڈائمنشن سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرے اور کرتا رہے۔ اس بات کی ضرورت ہمیشہ تھی، اس بات کا حکم بھی ہمیشہ سے تھا، اور اس بات کی ضرورت بھی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ حکم ہمیشہ رہے گا جب تک یہ دنیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ اس ڈائریکشن میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ اس سمت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔